فرحان صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجیے کہ یہ ایک ہی فیملی کا حصہ ہے ساری خارش، چنبل، سورائسس؟ جی بالکل، یہ ایک ہی فیملی کا حصہ ہے. تو بیسیکلی ہوتا یہی کہ سردیوں میں یہ بیماری کیوں بڑھ جاتی ہے کہ اس میں ہم پانی بہت کم پیتے ہیں اور اس بیماری کا تعلق خون کے ساتھ بہت گہرا ہے. جو خلیات غیر معمولی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ جب بنتے ہیں تو اس سے یہ خارش بڑھ جاتی ہے. اور یہ متعدی ذرا تھوڑا سا مرض ہے، یہ تھوڑا سا تنگ بھی کرتا ہے. پہلے تو جب خارش ہوتی ہے اگر خارش کا علاج نہ کیا جائے صحیح تو بعض کا پھر وہ چنبل میں کنورٹ ہو جاتی ہے. پھر چنبل کا علاج نہ کیا جائے پھر وہ سورائسس وہ اور بڑھ جاتا ہے. فرسٹ سٹیج میں خارش، پھر چنبل، پھر اس کے بعد سورائسس. تو اس لیے جب یہ مرض لگے تو فوری طور پہ اس کا خیال کیا جائے. اور یہ مرض بیسیکلی ہم اسے طب نبوی میں کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اخلاق کا بگاڑ ہے. اب انسان کے اندر خون، بلغم، صفرا اور سودا 4 چیزیں ہیں جس سے مل کر انسان کی یہ پورا سسٹم چلتا ہے. اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اگر اس میں خشکی بڑھ گئی ہے، ڈرائنس، سوداوی مرض آ گیا ہے، سودا بڑھ گیا ہے، تو اس سے پھر کیا ہوگا، خارش شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق ایسے افراد خاص کر کے جن کو سورائسس ہوتا ہے ان کے اندر غصہ بہت زیادہ، ہر ٹائم پریشانی میں رہتے ہیں، ذہنی تناؤ رہتا ہے اور جگر کی خرابی بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے. پھر یہ کیا ہوتا ہے جب آپ کی روح بھی اور جسم بھی دونوں اعتدال پر نہ رہیں تو پھر یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے. اس کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ عام انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو یہ پہلا سٹیج ہو گیا ہے، خارش والا سٹیج ہے، یا پھر اس کو تو عام خارش سمجھ کے بھی جو ہے نا وہ تو چھوڑ سکتا ہے؟ اس میں عام خارش جو ہے، ہم عام خارش کا پہلے علاج کریں گے. اگر ڈرائنس سے پہلے ہم خارش کرتے ہیں تو وائٹ کلر ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے سردیوں میں اکثر آپ خارش کریں تو وائٹ ہو جاتی ہے جلد. خارش اگر تو اس پہ خارش ہے، صرف خشک خارش ہے، تو اس کا فوری طور پہ علاج کیا جائے، پانی زیادہ پیا جائے اور کوشش کی جائے سبزیاں، پھل اور سلاد، جوسز وغیرہ کا استعمال کیا جائے تو یہ فوری طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا. اس کے بعد اس کا بڑا بہترین علاج طب میں ہے کہ ہم بعض اوقات ایسی دوائی دیتے ہیں جو 1 یا 2 دن میں خارش بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، مسلسل رہے، تو پھر یہ چنبل جس میں اکثر دیکھتے ہیں تو وہ زخم ایک جگہ پہ ایسے بنتا ہے جیسے ددر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، پورے جسم پہ آتا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی جو سٹیج ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ کہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کے چہرے سے وہ وائٹ کلر کے یا چاندی کی طرح کا وہ چھلکے اترنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے چہرے سے بھی، ہاتھوں سے بھی، پوری باڈی پہ یہ آ جاتی ہے. اور بعض اوقات پہ ایسے پیشنٹ آتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے خود بخود خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، باہر نکلنا شروع، جلد پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کا سٹارٹنگ میں علاج ایلوپیتھک میں تو اس کا علاج ہے ہی نہیں. عام خارش اور اس کی خارش میں فرق یہ ہے کہ یہ خشک خارش ہے اور یہ جب بڑھ جاتی ہے تو یہ اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھتا بیٹھتا، جسم کے اندر جلن، تکلیف، بیٹھا نہیں جاتا، نیند نہیں آتی، بلکہ الجھن بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں. اچھا، جلد پر چھوٹے چھوٹے دھبے اور یہ جو خارش میں جو فرق آپ نے بتا دیا، مگر وہ جو دھبے ہیں یہ سورائسس کی شکل اختیار کر رہے ہیں. اگر کسی کا سیویئر ہو جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے دھبے آ جاتے ہیں. ہاں، جب سیویئر ہو جاتا ہے تو پھر تو پوری باڈی پہ آ جاتا ہے. اور یہ اکثر اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، پہلے پوری باڈی میں پھیلتا ہے. جی پہلے ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہلکا سا ہوتا ہے تو انسان اس کی اگر میڈیسن نہیں لیتا، اس کا علاج نہیں کرواتا، اور یہ ہوتا بھی ایسے پیشنٹ کو جن کے اندر سوداوی مرض ہوتا ہے. سوداوی کے بعد جب سورائسس میں کنورٹ ہوتا ہے. سوداوی مرض کیا ہوتا ہے؟ سوداوی ہوتا ہے جس کے اندر ڈرائنس، خشکی. ہمارے اس میں طب میں 3 مزاج ہیں. ایک بواسیری زہر ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک آتشکی زہر ہوتا ہے، ایک سوزاکی زہر ہوتا ہے. یہ جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی بواسیری زہر ہوتا ہے جو انسان کے اندر وہ اب ایک جگہ پہ ہے تو پھر آہستہ آہستہ پوری باڈی پہ جائے گا. پھر اس کے بعد جب یہ بڑھتا ہے تو پھر گرمی، خشکی. جب سورائسس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر گرمی بھی حد سے زیادہ آ گئی ہے اور خشکی بھی حد سے زیادہ آ گئی ہے. تو پھر جیسے یہ گوشت، ایسے افراد جو گوشت خور بہت زیادہ ہے، گوشت استعمال کرتے ہیں، مرغن اغذیہ، مسالے زیادہ استعمال کرتے ہیں، بیٹی ہوں یا عام انسان، ان کو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایسے افراد جو مرغن اغذیہ استعمال کرتے ہیں، سگریٹ، پان، نسوار، ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یا فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کا، چائے کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، چائے کی وجہ سے بھی یہ بیماری بہت زیادہ لگ جاتی ہے. تو یہ ساری لگی ہوئی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے نا. اس میں پھر ہم کہتے ہوتے ہیں کہ اگر تو سٹارٹنگ میں ہی آپ بڑا سادہ سا علاج ہے کہ اگر آپ کو صرف ڈرائی خارش ہوئی ہے، خشک خارش ہوئی ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. ایک دوائی ہم دیتے ہیں، اس میں ہوتی ہے گندک آملہ سار، کالی زیری اور گیرو. یہ 3 چیزیں. کون سی؟ یہ تو پیلے والا، یہ گندک آملہ سار ہے، یہ زیری ہے اور گیرو. زیرے کے فارم کی مگر کالی زیادہ ہوتی ہے. کالی زیری ہے، کالا زیرہ، کالی زیری.
یہ جو ہم کھانوں میں بھی استعمال یہ کھانوں میں کم ہوتی ہے، یہ اکثر جانوروں کو دی جاتی ہے، ادویات میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو سر ہمیں کیوں دے رہے ہیں جانور یہ تھوڑی؟ میں بتاتا ہوں، یہ آپ نے یہ کھانے کے لیے مصفی خون ہے نا، ہاں یہ مصفی خون ہے اور یہ ادویات میں ڈلتی ہے، ویسے یہ کھانوں میں نہیں ڈلتی. اچھا، لیکن یہ ادویات کی کے لیے فارم استعمال کی اس جاتی میں تو کمال کا رزلٹ ہے. خون کی سرکولیشن کو تیز کرتی ہے، خون میں صفائی پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، کالی زیری. اچھا یہ کالی یہ مجھے دوبارہ نسخہ صحیح سے بتا دیجیے گا کیونکہ اچھا یہ نا اس میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر تک نا میں گیرو بھی دکھا دیتا ہوں. ابھی یہ کالی زیری اور گیرو، گیرو ریڈ کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا گندک آملہ سار، یہ 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تینوں کو 6 ماشا لے لینا ہے. اب 6 ماشا لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں. اس کی اب 3 پڑیاں بنا لیں. ایک صبح دہی کے ساتھ کھانی ہے، ایک دوپہر دہی کے ساتھ کھانی ہے، ایک شام کو سرسوں کے تیل میں ملا کے جسم کے اوپر لگا لینی ہے. ٹھیک ہے. اور اس پورے دن میں کوشش کرنی ہے دہی ہی استعمال کیا جائے یا کوئی ایک ٹائم ابلے چاول استعمال کیے جائیں. اور یہ ایسا نسخہ ایک دفعہ ہی الحمدللہ لگانے سے رزلٹ مل جاتا ہے انشاءاللہ. ایک سورائسس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کو ہو گئی ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جب اس کا علاج کرایا جاتا ہے تو پراپر کیوریبل ہوتی ہے، یہ ٹریٹیبل ہوتی ہے؟ اس کا ہربل میں بڑا بہترین علاج ہے اور پراپر یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. ایسے پیشنٹ ہمارے پاس جب بھی آتے ہیں ہم ایک تو ہجامہ کرتے ہیں، ہجامہ میں اس کا بڑا بہترین علاج ہے. اس کے ساتھ پھر جو میڈیسن دیتے ہیں وہ میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں. اگر سورائسس ہو گیا آپ کو، پوری جلد پہ آپ کے ایسا معاملہ بن گیا ہے تو آپ 1 مہینہ روزانہ دوپہر کو دہی کا استعمال کریں. دوپہر کے ٹائم پہ کھانا نہ کھائیں، دہی کا استعمال کریں. اس کے بعد دہی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کے اندر ایسی کون سی پراپرٹیز ہوتی ہیں جو دہی بڑا فائدہ دے رہی ہے؟ اس کا مزاج گرم خشک ہے اس بیماری کا. دہی یہاں پہ رطوبت بھی پیدا کرے گا، سکون بھی پیدا کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے دہی، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ نے دوپہر کو تو دہی کھا لیا لیکن صبح آپ انڈے کھا لیں فرائی، شام میں آپ فش کھا لیں یا مٹن چکن بیف کھا لیں. آپ نے مرغن اغذیہ بھی چھوڑنی ہے. آپ نے انڈا بھی؟ جی بالکل. انڈے کی سفیدی کھا سکتی ہیں لیکن پورا ایگ اوبائل نہیں کھا سکتی. اس کے ساتھ ساتھ فرائی انڈا نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے. اس بیماری میں آپ نے اگر دوپہر کے ٹائم 1 مہینہ دہی استعمال کر لیا اور کوشش کی کہ سبزیاں استعمال کی جائیں، صبح کے ناشتے میں دلیا جو استعمال کیا جائے، اس کے بعد انار، ایپل، سیب استعمال کیا جائے اور پھل جتنے بھی ہیں تقریباً وہ سارے پھل کھائے جائیں، ٹھیک ہے. جوسز کا استعمال کیا جائے، وائٹامن سی والے پھل بھی، گاجر کا جوس ہے، فروٹر ہے، موسمی ہے، کنو ہے، لیکن کنو بھی کھٹا نہ ہو، کھٹاس والی چیزیں نہ کھائی جائے. تو اس میں ساتھ لگانے کے لیے جو فوری اثر کرتا ہے، ان کے جلد کو نرم کر دیتا ہے، جو ایک فوری طور پہ طبیعت ہوتی ہے، اس کے لیے ویزلین یہ والی سادہ ویزلین لے لیں 100 گرام اور اس میں 10 گرام مشک کافور 10 گرام ڈال لیں. اب یہ کیا کرے گا آپ نے، مشک کافور کون سے والے ہوتے ہیں؟ وہ جو ہم کپڑوں کے بیچ میں رکھتے ہیں؟ اور مشک کافور ایک تو ٹکیاں ہوتی ہیں لیکن ٹکیاں اس میں اثر کم ہوتا ہے. گولی والے؟ یہ کھلا والا ہی لینا ہے. اچھا کھلا لیں، بازار سے مل جاتا ہے، عام پنسار سٹور کی آئٹم ہے یہ. اچھا یہ لے لیں 10 گرام لے کے اس کو اچھی طرح اس میں مکس کر کے ایک مرہم تیار کر لیں. اب یہ مرہم پوری باڈی پہ لگائیں تو انشاءاللہ فوری طور پہ باڈی ریلیکس میں ہو جائے گی اور آپ کی طبیعت فوری طور پہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. سورائسس کو ہم نے خشک نہیں رکھنا. ہاں جی، یہ بھی اس کا کوئی مسئلہ ہے نا جس میں بڑی تکلیف بالکل ایسے ہی ہے. پھر پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی قریب ہجامہ اسپیشلسٹ ہے، اچھا طبیب کوئی جس کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اس سے آپ ساتھ ہجامہ کروا لیں. تو میرے پاس کتنے ہی پیشنٹ ہیں جن کا 3 ماہ میں الحمدللہ وہ سورائسس ٹھیک ہو گیا اور آج تک وہ ٹھیک ہیں الحمدللہ. تو اس میں صرف تھوڑی سی پرہیز جو ہے نا، لوگ پرہیز نہیں کر پاتے. ایسے لوگ اکثر اوقات مرغن اغذیہ کھانے کے ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں. تو یہ اگر کیا جائے تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی ایسی دوائی جو گھر سیف ہو اور کیپسول بنا کے کھا سکے. دوائی کے طور پہ بڑی بہترین ہے. اس میں زیرہ سفید گھر میں پڑا ہوتا ہے اور یہ تخم کاسنی، یہ تخم کاسنی ہے، یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میٹھا سوڈا بھی عام آپ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد گل سرخ ایرانی، یہ پھول ہے گلاب کے، ٹھیک ہے. یعنی کہ زیرہ سفید، تخم کاسنی، میٹھا سوڈا اور گل سرخ، یہ والا 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں جو ہے اس کا ویٹ آپ لے لیں 100 گرام تینوں کا. 100 گرام لے لیا. اس کے بعد اس میں جو باقی چیزیں ہیں اس میں ہے 2 پھول ہیں،
ایک ہے یہ گل سرخ ایرانی یعنی کہ گلاب کے پھول جس کی گلقند بنتی ہے. اچھا یہ دیکھیں گلقند والے پھول ہیں. یہ عام پاکستان میں لگے ہوتے ہیں گلقند والے پھول, پاکستانی بڑے بہترین ہیں, لیکن یہ نا جب پنسا اسٹور سے لیں تو اسے گل سرخ ایرانی کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے نیلوفر کے پھول, نیلوفر کے پھول, ٹھیک ہے, یہ دونوں لے لیں 50-50 گرام. ٹھیک ہے. اور اس میں جو دھنیا ہے یہ لے لیں 30 گرام عام دھنیا. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کلمی شورا لے لیں 20 گرام کلمی شورا. تو یہ آپ کو جو چیزیں ساری بولی ہیں اس کا فائن پاؤڈر کر کے 1000 mg کا کیپسول بھر لیں. صبح شام ایک کیپسول. ویسے یہ دوائی بڑی مزدار ہوتی ہے, آپ کیپسول نہ بھی بھریں تو چمچ کا چوتھائی حصہ صبح شام اس کو کھا لیا جائے. تو اگر ایسا پیشنٹ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ کلمی شورا نہ ڈالے. تو یہ نسخہ اتنا کمال کہ اگر لگاتار اسے 3 ماہ استعمال کیا جائے تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے.